الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 3۔ حدثنا یحیی بن بکیر قال اخبرنا اللیث عن اکیل عن ابن شہاب عن عروۃ بن الزبیر عن عائشۃ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ۔ پہلے سند کے بارے میں کچھ سن لیجئے۔ حضرت یحییٰ کون ہے؟ یہ جو ہے ان کا اصل نام یحییٰ بن عبداللہ ہے، یہاں ان کے یہ دادا کا نام ذکر ہے۔ حضرت لیث کون ہے؟ یہ لیث بن سعد المصری الحنفی ہیں، 175 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ حضرت اکیل کون ہے؟ حضرت اکیل جو ہے یہ ابو خالد اکیل بن خالد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام ہیں۔ حضرت ابن شہاب جو ہے ان کا اصل نام امام ابو بکر محمد بن مسلم بن عبداللہ بن شہاب، 124 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ حضرت عروہ بن زبیر ان کا انتقال جو ہے 145 ہجری میں ہوا، اور ام عائشہ طیبہ طاہرہ ام المومنین اس حدیث کی راویہ ہے، جن کا انتقال 55 ہجری سے 58 ہجری تک کی روایات میں ملتا ہے آپ کا انتقال ہوا۔ ان عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ انہا قالت، ام عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، اول ما بودی بہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من الوحی الرؤیا الصالحۃ فی النوم۔ ام عائشہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اول میں یعنی شروع میں ابتدا ہوئی وحی کی وہ یہ تھی، آپ نے فرمایا کہ خواب کے اندر یعنی کہ نیند کے اندر وہ الرؤیا الصالحہ نیک خواب خبر والے خواب تھے جن کو حضور دیکھتے۔ فکان لا یرا رؤیا الا جاءت مثل فلک الصبح، فرمایا حضور جو رات کو دیکھتے صبح کو وہی واقع ہوتا۔ ثم حبب الیہ الخلاء، فرمایا پھر اللہ تعالیٰ نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دل اقدس میں دل انور میں جو ہے خلوت نشینی کی محبت ڈال دی۔ وکان یخلو بغار ہرا فیتحنس فیہ وہو التعبد اللیالیہ ذوات العدد قبل ان ینزی الی اہلہ، ہمیں پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ کا معمول تھا آپ غار ہرا میں اکیلے یعنی تنہا جلوہ افروز ہوتے، تشریف لے جاتے اور اپنے ساتھ کھانا بھی لے جاتے ان دنوں کا، اور کئی دن حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت میں وہاں مصروف رہتے۔ وَتَزَوَّدُوا لِذَلِكَ ثُمَّ يَرْجِعُوا إِلَىٰ خَدِیجَةَ فَتَزَوَّدُوا لِمِثْلِهَا، پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھر جلوہ افروز ہوتے، پھر دوبارہ حضور یعنی تیاری فرماتے، پھر جو ہے غار ہرا میں خلوت نشینی کے لیے جاتے، اور پھر اپنے ساتھ کیا کرتے جو ہے کھانے پینے کا سامان بھی اس کی مثل ساتھ لے جاتے۔ حتی جاءہ الحق، فرمایا یہاں تک کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وحی آ گئی۔ فَهُوَ فِي غار ہرا، اس حال میں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں تھے۔ فَجَاءَهُ الْمَلَكُ فَقَالَ اقْرَأ، بس فرمایا فرشتہ آیا اور اس نے آ کر حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ اقرأ، آپ پڑھیے۔ فقال قلت، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر میں نے اس کو کہا ما انا بقاری، کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ فرمایا قال فاخذنی فغطنی حتی بلغ منی الجہد، فرمایا یہاں تک کہ پھر فرشتے نے مجھے پکڑا اور اپنے سینے سے یعنی کہ لگایا دبایا، فرمایا یہاں تک کہ مجھے مشقت ہوئی۔ ثم ارسلنی فقال اقرا فقلت ما انا بقاری، فرمایا پھر اس فرشتے نے مجھے دوسری مرتبہ یہ بات کہی کہ اقرا، آپ پڑھیے، میں نے کہا میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ فآخذنی فغطنی الثانیۃ حتی بلغ منی الجہد، فرمایا پھر اس فرشتے نے مجھے پکڑا اور پھر مجھے بھینچا یعنی کہ دبایا، اور پھر مجھے کیا ہوئی، وہ مشقت ہوئی۔ ثم ارسلنی فقال اقرا فقلت ما انا بقاری، فرمایا پھر اس نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اس نے وہی کلام فرمایا کہ اقرا، آپ پڑھیے، فرمایا پھر میں نے کہا میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ قال فآخذنی فغطنی الثالثہ، فرمایا تیسری مرتبہ اس فرشتے نے مجھے جو ہے پکڑا اور دبایا، اور پھر فرمایا مجھ پر جو مشقت تھی وہ مجھ سے دور ہو گئی۔ اور ہم اس حدیث کو جتنا حصہ
تلاوت کیا ہے فقیر نے، انشاءاللہ عز و جل اس کی ہم تشریح سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس میں ایک لفظ بڑا پیارا ہے، ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں۔ اس لفظ پر بڑی توجہ کرنی ہے۔ ذات کس کی ہے؟ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے۔ یہاں پر جو ترجمہ کر رہا ہے حدیث کا، کوئی مفسر ہے، کوئی لکھنے والا ہے، کوئی محدث ہے، علماء جیسے ترجمہ لکھتے ہیں، تو یہاں پر اس کے علم کا پتہ چلے گا۔ بعض لوگوں نے یہ ترجمہ کیا کہ ما انا بقاری، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ الحفیظ والامان، ذات کس کی ہے؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، جس نے خود فرمایا انا بعثت معلما، فرمایا میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو ہم جس کو استاد بناتے ہیں کیا وہ پڑھا لکھا نہیں ہوتا؟ اور جب یہ ترجمہ اگر کسی ظالم شخص نے یہ ترجمہ کیا کہ حضور نے یہ فرمایا میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، اس کا مقصد یہ ہے کہ پڑھا لکھا نہ ہونے کی دوسرا جو مخالف ہے وہ کیا اپوزٹ؟ جاہل، معاذ اللہ۔ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا وہاں جبریل کو کہ میں جاہل ہوں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہیں پر علم چلکتا ہے، ذات حضور کی ہے۔ اب علماء نے اس کی 3 کیٹیگریز بیان کی ہیں، ان میں سے فرمایا ایک یہ ہے کہ ما انا بقاری کا معنی ہے میں پڑھنے والا نہیں ہوں، یہ ہے ایک نارمل پوزیشن۔ دوسری پوزیشن کیا ہے کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں، کہ بھئی میں نہیں پڑھتا، صرف آپ کے کہنے پر تو میں نہیں پڑھتا نا۔ تو فرمایا یہ جو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں، ارے بھائی اس سے مراد یہ تھا کہ میں کسی کے کہنے پر پڑھنے والا نہیں ہوں۔ اس کی وضاحت اگلی حصے میں ہو جاتی ہے۔ فقال، فرمایا پھر اس فرشتے نے کیا کہا؟ اس نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم۔ 5 آیات جو سورہ علق کی نازل ہوئی۔ اب 3 مرتبہ یہ فرشتہ کہہ چکا ہے آپ پڑھیے، آپ نے فرمایا میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ جب چوتھی مرتبہ فرشتے نے یہ کہا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، حضور اے رسول کریم، کیونکہ اقرا کیا ہے؟ یہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے اور فعل امر حاضر معروف ہے۔ اقرا آپ پڑھیے۔ اب رب فرمانے والا ہے، جبریل امی وحی لے کر آنے والا ہے، اور آگے ذات کس کی؟ حضور کی ہے، جس کا ترجمہ ہو گیا اے رسول مکرم، اے اللہ کے نبی، اے مخاطب آپ پڑھیے۔ تو جب جبریل امی نے یہ بات کی کہ یا رسول اللہ آپ پڑھیے، اب آپ کسی اگلے حصے میں کسی جگہ پر یہ بات بتائیے حضور نے یہ کہا میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ ارے یہاں پر تو عقل کی انتہا ہو جاتی ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا میں پڑھنے والا نہیں ہوں، 3 مرتبہ فرمایا، اور میرا یقین ہے اگر پہلی مرتبہ حضور فرماتے میں پڑھنے والا نہیں ہوں اور جبریل امی یہ فرماتے اقرا بسم ربک الذی خلق، تو حضور اس وقت پڑھ دیتے۔ یعنی اس سے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ظاہر کیا چاہے مجھے کوئی فرشتہ کہنے والا ہو پھر پڑھنے والا نہیں ہوں، ہاں اگر مجھے یہ فرشتہ آ کر کہے تیرے رب نے یہ پیغام بھیجا ہے تو میں اس کو پڑھنے والا ہوں، میں ہر ایک کی بات سے پڑھنے والا نہیں ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ حدیث کا جو اگلا حصہ ہے وہ اگلے حصے میں جو ہے بیان کیا جائے گا۔